بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله العظيم ونتوب إليه. أصبحنا على فطرة الإسلام، أصبحنا على كلمة الإخلاص، أصبحنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء بعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء بعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ان تمام مخلوقات کے شر سے، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، جب مکمل طریقے سے اندھیرا پھیل جائے. رات شروع ہوتی ہے، شروع میں اتنا اندھیرا نہیں ہوتا، مگر دھیرے 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 روشنی اور اجالا اور لائٹ جو دن کی ہوتی ہے سورج کی وجہ سے، سن کی وجہ سے، آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے. رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے، عام طور پر جو موذی جانور ہے، سانپ ہے، بچھو ہے اور دوسرے جانور راتوں کو نکلتے ہیں، اور انسان بعض مرتبہ غفلت میں ہوتا ہے، ان کے اوپر پیر رکھ دیا یا وہ خود آ کر انسان کو ایذا پہنچا دیں، تو خاص طور پر اس لیے رات کا تذکرہ فرمایا. اور پھر یہ بھی کہ جادوگر عموماً اپنا جادو کا جو گندہ عمل، ناپاک عمل کرتے ہیں وہ رات کو کرتے ہیں عموماً، اور رات ہی کو یہ سب دھندے کرتے ہیں. لہذا ومن شر غاسق اذا وقب کے اندر خاص کر رات اور رات کا اندھیرا چھا جائے، اس وقت انسانوں کو جو کسی دوسرے کی طرف سے شر پہنچ سکتا ہے، اس میں اس آیت شریفہ کے اندر پناہ مانگی گئی ہے. چور، ڈاکو، لٹیرے وہ بھی عام طور پر رات کو نکلتے ہیں، گھروں پر حملہ کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں. تو بہرحال ومن شر غاسق اذا وقب کے اندر یہ تمام صورتیں انشاءاللہ اس میں شامل ہیں. کہ انسان جب یہ صورت کی تلاوت کرے گا یقین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. مخلوقات کے شر سے بھی، رات کے اندھیرے کے اندر جو شر پہنچ سکتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں کے اوپر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے. نفاثات یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اس کے ظاہری معنی تو یہی ہے کہ پڑھ پڑھ کر پھونکنے والی عورتیں، لڑکیاں. اور چونکہ اس واقعے کے اندر، جس واقعے میں یہ دو صورتیں نازل ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو سحر اور جادو کیا گیا تھا، لبید بن عاصم، اس نے اپنی لڑکیوں کو اور اپنی بیٹیوں کو یہ سحر اور جادو سکھلایا تھا، اور انہوں نے ہی یہ عمل کیا تھا، ناپاک عمل. تو خاص طور پر من شر النفاثات فی العقد، اس کے اندر اس کا تذکرہ ہے.
اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے النفاسات، یہ صفت ہو نفوس کی، تو اس صورت کے اندر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والے جانوں کے شر سے نفوس کے اندر مرد بھی شامل ہو جائیں گے، عورتیں بھی شامل ہو جائیں گی، لہذا جادو کا عمل مرد کر رہا ہو وہ بھی اس میں شامل ہوگا، اور عورتیں کر رہی ہوں تو وہ بھی، دونوں اس میں احتمالات ہیں۔ یہاں پر خاص کر نفاسات جمع مؤنث کا صیغہ اس لیے لایا گیا ہے کہ اس واقعے کے اندر چونکہ لڑکیاں تھیں تو ہم اس لیے نفاسات فرمایا، تو خیر بہرحال نفوس بھی موصوف ہو سکتا ہے، اور نفاسات ڈائریکٹ جمع مؤنث کا صیغہ ہو کر لڑکیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جادو کرنے والے جو عمل کرتے ہیں، گروہوں پر پھونک مارتے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، جادوگروں کے پڑھ کر پھونک مارنے سے جو شر ہو سکتا ہے، جو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کے شر سے یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی ہے، اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے دوسروں کی نعمت دیکھی نہیں جاتی، دکھائی، دل میں جلن پیدا ہوتی ہے کہ اس کو اللہ نے کیوں دے دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر اس کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے اور تمنا ہوتی ہے کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے، اس کے بعد سے یہ نعمت چھین جائے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے تو عزت ختم ہو جائے، اللہ نے اس کو کوئی عہدہ دیا ہے تو عہدہ ختم ہو جائے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو مال کے اوپر کوئی آفت آ جائے، گھر دیا ہے تو گھر پر کوئی پریشانی آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے، اس حاسد سے وہ نعمت دیکھی نہیں جاتی، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ حسد اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انسان دوسرے کو شر تکلیف تو پہنچا نہیں سکتا، مگر جب حاسد اپنے حسد پر آ کر سامنے والے کو تکلیف پہنچانے کے لیے بعض مرتبہ غلط قسم کی حرکتیں کرنا شروع کرتا ہے، اور اپنے اس حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے، حالانکہ بجھتی نہیں کبھی بھی اور بڑھتی جاتی ہے، یہ حسد کی آگ جتنا انسان اس کے اندر آگے بڑھتا ہے، وہ سامنے والوں کو شر پہنچے گا نہیں پہنچے گا وہ تو اللہ کے فیصلے پر ہے، اللہ چاہیں گے تو پہنچے گا، لیکن بہرحال ایک انسان جب حسد پر آتا ہے تو طرح طرح سے پریشان کرتا ہے، طرح طرح سے اس کو حیران کرتا ہے۔ اور اس واقعے کے اندر بھی جو جادو کیا گیا تھا، یہودیوں نے جو جادو کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ان کو حسد تھا، اور یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، ان کو یہی حسد تھا کہ یہ نبی آخر زمان، انبیاء کا سلسلہ تو ہمارے بنی اسرائیل میں چل رہا تھا، اور ان میں یہ نبی انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور ہو رہے تھے، یہ بنی اسماعیل میں کس طرح چلے گئے، یہ سلسلہ وہاں کیوں پہنچ گیا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ جانتے تھے کہ یہ بے شک نبی آخر زمان ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو کتاب دی ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی آخر زمان ہونے کو پہچانتے ہیں، اور کتنا پہچانتے ہیں؟ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ انسان کو اپنے اولاد میں کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن ان کو بھی اس سے زیادہ یقین ہے، اپنے اولاد میں تو بعض مرتبہ شک ہو بھی جاتا ہے، لیکن ان یہودیوں کو، نصارہ وغیرہ کو، اہل کتاب کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی اور نبی آخر زمان ہونے میں اتنا بھی شک نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی پیشین گویا کھلی کھلی نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور وہ سب نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور کیوں نہیں لاتے تھے؟ وہی حسد، کہ یہ نعمت وہاں کیوں پہنچی، ان سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اللہ نے جن سعادت مندوں کو یہ نعمت عطا فرمانا تھا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے کچھ یہودی ہیں، اللہ نے ان کو ایمان دے دیا، مگر عموماً عام طور پر وہ ایمان نہیں لائے، اور ایمان نہ لانے کے بعد حسد ان کے دل میں تھا، اور یہی حسد یہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جادو اور سحر کرنے کا سبب بنا تھا۔ اس لیے خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ومن شر حاسد اذا حسد فرمایا۔ تب عام بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے اوپر جو حاسد ہوتا ہے وہ پریشان کرتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے اسکیمیں بناتا ہے، تو ومن شر حاسد اذا حسد کے اندر یہ پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ کوئی حسد کرنے والا مجھ پر حسد کرے، مجھ کو تکلیف پہنچائے، پریشان کرنے کی
کوشش کرے تو اس کی حسد سے آپ ہی مجھ کو بچا سکتے ہیں، لہذا آپ مجھ کو بچا لیجیے۔ تو بہرحال یہ سورہ فلق ہے، اس کے اندر 4 چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ آپ ان 4 چیزوں کے شر سے مجھے بچا لیجیے۔ انشاءاللہ پھر حسد کیا ہے اور مزید کچھ باتیں بعد میں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو حسد سے بچائے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے اور دوسروں کو پریشان کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بلکہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ جس طریقے سے بھی نفع پہنچا سکتے ہیں نفع پہنچانے کی کوشش کریں، اللہ اس جماعت میں ہم کو شامل فرما دے، اور اس سے اللہ ہماری پوری امت کی، ہمارے بچوں کی، ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم